شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الانعام آیت نمبر سب بولیے وہ مل کر 114 114۔ ٹاپک لکھیے گا شکوک اور بحث سے بچ کر اللہ کی بات کو مانیے۔ آیت نمبر 114۔ الحمدللہ، شکوک اور بحث سے بچ کر قرآنی احکامات پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ لفظی ترجمہ، افغیر اللہ، تو کیا اللہ کے سوا، ابتغی، میں ڈھونڈوں، حکمن، کوئی منصف یعنی حکم انصاف کرنے والا، وہوا، اور وہ، الذی، جو یا جس نے، انزلہ، نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، الکتاب، کتاب، مفصلاً، تفصیل سے بیان کردہ یعنی واضح کہہ سکتے ہیں آپ، والذین، اور وہ لوگ جنہیں، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتاب، کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ، بے شک وہ یا یہ، منزل، اتاری گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن، پس تم نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ چلیے بامحاورہ ترجمہ، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ یہاں آپ ایک کوشچن مارک لگا سکتے ہیں، سوچ دینے کا انداز ہے۔ جبکہ وہو الذی خلق وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ وہ ہے جس نے اس کتاب کو، یا کہ حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، اس لیے فلا تکونن من الممترین، پس آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پیچھے والی آیتوں کو سمجھے بغیر اگلی آیت سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے آیت نمبر 113 میں دیکھا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس نبی کی بات کو پیچھے ڈال کر وقت کے شیاطین، یا کہہ لیجئے کہ اپنے ارد گرد کے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے پیغام کے دشمن تھے، ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو خراب کیا۔ اور اگر آپ اس آیت سے پیچھے 112 پہ چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یعنی ہر دور میں داعی حق کے سامنے کچھ لوگ دشمن بن کر آتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی، جن پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں تو انسانوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور زخرف القول غرورا کی مثال ہوتے ہیں۔ یہاں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جس کی فطرت سلامت ہے۔ دیکھیے ایک جملہ آج فوراً لکھ لیں، جو آیت بھی کوشچن سے شروع ہوگی، جیسے کہ یہ افغیر اللہ ابتغی حکما، آپ اپنی عام گفتگو میں ذرا یہ انداز ڈھونڈیے، آپ کب بولتے ہیں میں کیوں کسی اور سے بات کروں؟ کیا اب میں کسی اور سے بات کروں؟ مثال لیتی ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے بولتی ہوں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے پیسے مانگتی ہے، شوہر نہیں دیتا یا کوئی دوسرا اس کو کہتا ہے کیوں مانگتی ہو، تو وہ کیا کہے گی کہ اب میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگوں؟
یہ انداز جو کہ اس آیت میں بھی ہے نا، اس کو استدلال کا وہ انداز کہتے ہیں جس میں اگلے بندے کے سامنے سوال اٹھا کر اس کے ضمیر کو اور اس کے شعور کو بیدار کیا جاتا ہے. اور اس طرح کی کوئی دلیل آپ میں سے دے سکتا ہے تو میرا دل کھل جائے گا. بڑی معروف صورت ہے، بہت لوگ پڑھتے ہیں. پہلی آیت ہے پارے کی، صورت بھی مشہور ہے. دوسرا ٹپ آپ کو دوسری ٹپ دے دی ہے کہ آیت پارے کے کسی پارے کی پہلی آیت ہے، پارے کی پہلی آیت ہے. سوال ہے وہاں بھی یہی، بالکل یہی 100% بات ہے. میں کہیں سے پڑھ کے تو نہیں کہہ رہی، مجھے دیکھ وہ پڑھتے ہی وہ یاد آ گئی. جیسے ایک کو دیکھ کے دوسرا یاد آتا ہے نا، صوبیہ کو دیکھ کے فائدہ یاد آتی ہے نا، اس طرح قرآن کی ایک آیت کے بعد اگلی یاد آ جائے، یہ فہم مانگے. افغیر اللہ ابتغی میں کیا ہے، کیا میں اور کسی سے کہوں؟ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. سورۃ یاسین پارہ شاباش 23واں. سمجھ آئے؟ کیا میں اپنے رب کو چھوڑ کر، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ یہ انداز ہوتا ہے قرآن کا. یاد رکھیے گا کہ زندگی میں یہ اللہ سبحانہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی انسان کے اوپر، اور وہ کیا کہ اس کو اللہ کی پہچان رہے. اتنی گہری بات اب آپ کو بتانے لگی نا اس آیت پہ، کیا فغیر اللہ ابتغی حکما. زندگی میں ہر انسان کی کم سے کم ایک بار، اور جتنی زیادہ اللہ چاہے آزمائش کرے، ایک دفعہ کم از کم ضرور اس کی توحید کی آزمائش ہوتی ہے. جب اللہ کے مقابلے پہ کوئی اور کھڑا کر دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے اب اس سے مانگو، اب اس سے ڈرو، اب اس کے گن گاؤ، اب اس کا خوف رکھو. اور جب بندہ اس موقع پہ پاس ہو جاتا ہے نا، یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے کہ جس کو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا. یعنی مجھے ایسے لگا کہ اس کے آگے زیادہ میں کچھ بولوں گی تو کوئی راز کھل جائے گا. یہ کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی انہونی بات ہونی ہو جاتی ہے. 20 سال 25 سال ہو گئے شادی کو، بچہ ہونے والا ہو گیا، ٹوٹتا ٹوٹتا گھر جڑ گیا، بالکل دشمنی جو تھی وہ دوستی میں بدل گئی. سب نے جواب دے دیا، لیکن اللہ نے ایک پڑیا میں شفا دے دی اور ڈال دی، اور وہ شفا مل گئی. افغیر اللہ ابتغی حکما. اور اپنی زندگی کے ان مواقع کو ڈھونڈے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں کہتے ہیں کہ گواچا رب لب جاندہ. اللہ مل جاتے بندے کو. ہمیں ساری زندگی سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں ہوتے ہیں، اور وہ کچی دال یا کچی نہاری کی طرح اندر سے چک چک کر کہتے ہیں بڑی بے سوادی ہے، بڑی بری ہے. ہماری زندگی میں اگر کبھی ایسے کوئی حالات آ جائے نا، تو غیر اللہ ابتغی حکما کو سوچ لیجئے گا. یہ فطرت کی پکار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی فطرت پہ پڑے ہوئے سارے پردے ہٹاتا ہے. نمبر 1 لکھے، یعنی ایسے حالات کیوں ہوتے ہیں، سوال لکھیے. اس لیے کہ انسان کی فطرت پہ پڑے ہوئے پردے ہٹنے لگے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے جھوٹے سہاروں سے بے نیاز کر دے. ایک دوسرا بھی کام ایسے حالات میں ضرور ہوتا ہے. ایک تو کیا ہوتا ہے بولے کہ اللہ کی یاد آ جاتی ہے، فطرت پہ پرے پردے ہٹتے ہیں نا. دوسری بات ہے سارے وہ جن پہ جھوٹے سہارے تھے نا وہ ہٹنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا وہی تکیے، وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیا تھا. ہم نے دنیا میں بہت سارے جھوٹے حکم رکھے تھے، لکھے دیکھے نہیں، حکم رکھے ہوتے ہیں. حکم، یہ حکم وہ نہیں جو پنچایت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ حکم من اہلیہا و اہلی من اہلیہ. اور یہ حکم وہ بھی نہیں ہے جس کو آپ کوئی کہہ سکتے ہیں حکمران یا جج عدالتوں میں بیٹھے ہوئے. یہ حکم آپ کے میری زندگی کے لوگ ہوتے ہیں. کہیں اولاد حکم بنتی ہے، کہیں شوہر حکم ہوتا ہے، کہیں بیوی حکم بن جاتی ہے، کبھی بہن بھائی. ہر وہ جس کو غیر اللہ کہتے ہیں وہ حکم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فغیر اللہ ابتغی حکما. تمہیں شرم نہیں آتی مجھے اتنے برے کام کی دعوت دیتے ہو؟ اور یاد رکھیے یہ جو ہم پہ تکلیفیں آتی ہیں، بچوں کی مشکلات آتی ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بابوں کے پاس جانا، اگر بابے کچھ کر سکتے تو کم از کم کرونا وائرس تو ختم کر چکے ہوتے. پتہ نہیں کدھر گئے سارے بابے. میں بابے ان کو کہہ رہی ہوں جن کو لوگ کچھ کہتے ہیں. نیک بزرگ اس سے ہرگز مراد نہیں، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے آ کے مانگنا. لیکن نہ کوئی کچھ کر سکے تو پھر ایک کسی کی میں نے اسپیچ سنی، بہت پہلے کی بات ہے، تو کوئی ایسے ہی ان کے پاس آ کے تو بات کر رہا تھا کہ جی وہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو وہ تو مردیاں چ بھی جان پا دیں.
بس ایک باری تسی اوتھے پہنچ جاؤ انہاں دی قبر تے. تو اس نے کہا کہ گل سنو، جان پانا تے دور دی گل ہے نا تے بڑی گل ہے. اے ذرا میری کل انگلی کٹ گئی ہے، زخم تے لگے تے چلو ہاں میرے نال تے انگلی دا زخم تے کبو پر دیو. تو ہے کوئی اف غیر اللہ ہی، ہے کوئی غیر اللہ؟ یہ غیر اللہ کے سہارے توڑوانے کے لیے اللہ نے آپ کو حالات میں ڈالا ہوا ہے زندگی میں. اس کو پہچانیے. جب تو وہ کہتے نا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے بے امیدی. ایسا بندہ کبھی خوش نہیں رہے گا، یہ میں آپ کو بھی لکھ کے دے دیتی ہوں. زندگی میں خوشیوں کا سرا صرف اس لوگوں کے ہاتھ، اس بندے کے ہاتھ میں آتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اتنا پیارا لاڈ ہے، محبت بھرا جملہ ہے. لے میں تانوں چھاڑ کے ہور کدھر چلی جاؤں، جو مرضی کہہ لے. دیکھیں لاڈ ہوتا ہے نا ماں بچے کا بھی ہوتا ہے، جو مرضی کر لے. ایک کسی نے مت ایسی ہی بات کہی تو میرے تو شعور پہ گڑ گئی ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں اسکول میں بچے بچی کو کہتے ہیں کہ یو کین چینج یور ریلیجن، یعنی آپ اپنا ریلیجن سلیکٹ کر سکتے ہو. اور ساتھ ہی برین اسٹارمنگ کیا کر دی کہ تمہاری کلاس میں بہت سارے بچے جو وہ کرسچین ہیں. یہ عام باتیں ہیں، یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے. تو بچہ گھر آ کر کہتا ہے ماں کو کہ میرے پاس تو چوائس ہے، تو مجھے تو میرے ٹیچر نے کہہ دیا کہ تم اپنا چینج کر سکتے ہو. اور بچہ بھی ایسا جو اسکول میں اسلام کی باتیں کرتا ہے. تو آپ کہتا ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ کیسی بات ہوگی. انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ ہے بھائی، بچے کو کیا آپ کہنا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ریلیجن چینج کر لو، لیکن پھر پیرنٹس ماں باپ بھی چینج کرنے پڑتے ہیں. تو اسے کہا نہیں ماں باپ تو نہیں میں نے چھوڑنے. تو پھر کا ریلیجن نہیں چھوڑنا. یہ آپ کے نسلوں کے اوپر ایک خاموش حملے ہو رہے ہیں. اور وہ کہتے، کون کہتا ہے کہ مطلب کسی کو کوئی نہیں چھیڑتا جی، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، اور آپ کی چوائس ہے، مذہبی آزادی ہے. یہ خاموش اشارے ہیں. قرآن کہتے ہیں نا کہ جو ان کے دلوں میں وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہارے چربے. اور پھر اس پہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ لوگ جیلس ہیں ہمارے مسلم کے اس سیٹ اپ سے کہ ان کے بچے ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. بچے نہیں چھوڑتے، جو مرضی کر لے. مذہب چھوڑنے کو بچہ تیار ہے، ایک آؤٹ آف کیوریسٹی بھی صحیح، اس کو کیا پتا، سوچنے کی بات ہے. تو جب اس کو کہا کہ ماں باپ کو چھوڑ دو، بدل لو، تو پھر کہا نہیں، پھر نہیں چھوڑنا. آپ ذرا سوچئے. تو یہ جو پیرنٹ بونڈ بنتا ہے نا ہمارا بچوں کو ساتھ سلانے کا، جگانے کا، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، غیروں کے بچے ساتھ نہیں ہوتے. تو ماں کو بچہ نہ چھوڑے، باپ کو چھوڑے. بڑے ہو گئے تو پھر دھمکیاں دیتے ہیں نا، میں چھڑ جانا ہے. تو ایک دفعہ چھوڑ کے جاؤ، کس بہو بگتی ہے. چلو اٹھاؤ بوڑا اپنا ڈورے، وہ کیا کہتا ہے بوری بکڑا اٹھاؤ، باہر دھوپ ٹھنڈ میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھنا ماں اور باپ کی کمائی میں کیا آتا ہے. یہ تو پتہ لگتا ہے جب سر پہ سے چھت اترتی ہے. یہ چاہ بڑے ہوتے ہیں الگ ہونے کے، اپنا گھر سے جانا، جا کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. وہ جی 3 دن، جی 3 تو بڑے بہت دن ہے. بڑی صبر والا بچہ جو 3 دن بھی کر گیا. سمجھ تب آتی ہے جب نہیں کوئی ہوتا. اور میں اس آیت کو میرا نہیں دل کر رہا میں آگے جاؤں. اللہ کو چھوڑنے والا بندہ، یعنی اللہ کے سوا دوسرے کو اپنا بنانے والا بندہ ایسے ہی کھلی چھت کے نیچے کھڑا ہے یا برف میں کھڑا ہے. اس کو ٹھنڈ لگے گی، وہ اس کو دھوپ میں کھڑا ہے. مشرک کی کوئی زندگی نہیں ہے. مشرک سمجھ گیا وہ کہ قبروں والا مشرک نہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا شرک تو نہیں ہے. جس وقت آپ نے اللہ کے سوا کسی اور پہ اپنے کسی کام کو ڈالا، خوشی کو، صحت کو، بیماری کو، بچے کو، کھانے کو، بریانی بڑی اچھی بنا لوں گی خود، کچھ بھی اپنے اوپر ڈالے. اور کئی دفعہ یہ جو حکم ہوتے ہیں ہم خود ہی ہوتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو نے اپنے ہی نفس کو خدا بنا لیا. یعنی یہاں ایک طریقہ سکھا دیا. اور اب آگے دلائل ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا مطلب میں اللہ کے سوا اب کوئی اور ڈھونڈوں، حکم بناؤں، میری زندگی کے فیصلے وہ کرے گا. آج ہم نے کئی حکم نہیں بنائے ہوئے. ہماری خوشیاں، غم، جینا، مرنا، ہم پورے معاشرے کے کو حکم بنا کے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب ٹھیک ہے. اور ذرا سوسائٹی سے، معاشرے سے، خاندان، برادری سے ہٹ کے کوئی کام کرنا پڑ جائے ہم پریشان ہوتے ہیں. جی آپ کچھ کہیے. میں نے دل میں سوچا ہو بھی رہا ہوگا نا، اب نہیں ہونا.
دیکھیے ہماری فیملی کے بزرگ تھے، ایک تو کسی نے ان کی فیکٹری پہ اچانک قبضہ کر لیا، ایسے جھوٹے کاغذ بنا کے ود ان آورس، تو اپنے 20-25 بندے لا کے اس جگہ بٹھا دیے. لمبی کہانی کو چھوٹا کر دیتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں تھا باہر، سب کچھ اندر، ڈاکیومنٹس تک تو اندر، اور پوری فیکٹری کو انہوں نے کر دیا قبضے میں نا. تو یہ باہر تک، گاڑی چونکہ باہر تھی تو گاڑی اور یہ بندہ تھا. تو اس کے بعد جو پھر سلسلے شروع ہوئے تو اس وقت کسی نے کہا کہ عبداللہ شاہ غازی ذرا چلے، وہ ادھر ہی پاس ہی ہے. تو بابا جی دی بڑی طاقت ہے، دیکھو ہے کتنے جاندے. تو انہوں نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا کہ اگر عبداللہ شاہ غازی سے لینی ہے نا فیکٹری تو مجھے 1 نہیں 10 فیکٹریاں قربان، میں نے نہیں لینی، دینی ہے تو اللہ نے دینی. اور اس کے بعد پھر فیکٹری بھی مل گئی، اللہ بھی مل گیا. کبھی کبھی پھر اللہ پہلے مل جاتا ہے، چیز بعد میں ملتی ہے. تو زندگی میں دعا کریں کہ کبھی آپ کے عقیدے کی آزمائش نہ ہو، لکھ کے رکھ لیں. عقیدے کی، ایمان کی آزمائش میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. نمازوں میں بچے بڑے، ہمارے نفلی نمازیں بھی بڑی ہیں ہمارے پاس، ہماری تسبیح نمازیں بھی بہت ساری ہیں. ہمارے عقیدے کے پرچے میں تھوڑے ہی نمبر آنے ہیں، اور اس کے نمبر آ جائیں پورے تو باقی ایک بھی نہیں اللہ پوچھتا. آپ کو یاد آ رہا ہوگا اپنا پیپر، 8 میں سے 5 سوال کرنے ہیں. پہلا سوال لازمی ہے، پہلا سوال عقیدے کا ہوتا ہے. باقی 8 میں سے 7 کرنے ہوتے تھے، آپشنل ہوتا تھا نا. پہلے میں آپشن نہیں ہوتی تھی، پہلا ضروری ہے. ہمارا پیپر ایسے ہوتا تھا، اور باقی جو رہ گئے 7 تو 7 میں سے 5 کر لو. کئی دفعہ پچھلے آخری 7 آتے تھے، پہلا ہی نہیں آتا تھا. یہ پہلا جو ہے نا، یہ ہے افغیر اللہ ابتغی حکما. اور یہ آپ نے قدم قدم پہ آزمائے جانا ہے. اپنے بچوں کی پیدائش سے لے کے، بچہ ہی نہیں ہو رہا، بابا جی سے لے کے آتے ہیں، اور یہ بچوں کے رشتوں تک بھی آزمانا ہے آپ کو اللہ نے. اس پہ زندگی کے ہر موڑ پہ یہ آزمائش ساتھ رہتی ہے. جو اس میں پاس وہ پورا پاس، اس کے نمبر پورے ملتے ہیں. ویسے یہ بھی بتا دوں، جیسے میتھ کے نمبر پورے ہوتے ہیں نا، عقیدے کے بھی پورے نمبر ہوتے ہیں. اس میں جو اللہ نے یا پورے فیل یا پورے پاس. ایک لا الہ الا اللہ، صرف ایک چھوٹا سا الہ سے پہلے لا جو لگا ہے نا، مطلب یہ کہ الہ سے پہلے کوئی چھوٹا سا بھی کوئی چمٹا ہوا ہے نا ایسا غیر اللہ یا حکم، تو سارے ہی فیل. 0 سے ضرب دے دیں آپ 1000 کو 0، 10,000 کو ضرب دے 0 سے، 20,000 سے ضرب دے 0 کو، 1,000,000 کو ضرب دے 0 سے، کیا ہوتا ہے 0. جواب ایک ہے. عقیدے کی یعنی تو پختگی کے ساتھ آپ ایک حکم بٹھا لیں. پھر کیا چھوٹی سی بات ہے. پھر میں نے کیا کیا، میں تو بابا جی سے دعا ہی مانگی. بابے تو چھوڑے جی، تو ہمارے چلتے پھرتے بابے بہت ہیں ہمارے ارد گرد. یہ بھی حکم ہے. آپ کی اولاد آپ کا حکم ہے، اگر آپ کو اللہ کے حکم سے ہٹاتی ہے. اور آپ کو بتا کے تھوڑی ہٹاتی ہے کہ اماں میں تمہیں اللہ کے حکم سے ہٹانے لگا ہوں، سیدھے ہو جاؤ. شوہر کوئی کہتا ہے کہ بیگم میں آپ کو گمراہ کرنے لگا ہوں اس لیے آپ کو روک رہا ہوں؟ کہتا ہے کوئی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں جائیں آپ رشوت لے کر آئیں؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. وہی بات ہے کہ یہ اپنے بن کے بنتے ہیں. یہی ہے وہ پچھلی پہلی آیت جو 112 تھی، کہ جس میں کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زخرف القول غرورا میں عدو من الجن والانس، جن اور اللہ کے نبی جنوں میں تو ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ تو فغیر اللہ ابتغی حکمن، اتنی بات سمجھی کیا اللہ کے سوا کو. اور اگر اس کو حکم کو منصف کے معنوں میں لے لے تو دنیا میں صرف ایک ذات ہے جو آپ کو مجھے پورا انصاف دے سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. یہ تو آپ جب کبھی الاسماء الحسنہ میں پڑھیں گے نا، الحسیب، اللہ قسم کھا کے کہہ لے یا قسمی انداز میں کہتا ہے کہ ولیس اللہ وما، کیا ہے آیت قرآن کی، کہ وما، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وما میں نے اس آخری سیشن میں بھی پڑھی تھی جو ہمارا ہوا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر سے کوئی بڑا نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے ادھر سے ادھر کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ. تو کیا پتا چلا اتنی بات کے بعد. اب اگلی پوری آیت میں صرف دلائل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ اس چیز کو ادھر لے آئیں اور ادھر لے آئیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انسان اپنی زندگی میں اگر ڈال دے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو چھوڑ کے کسی در کا نہیں رہنا. ایک انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے نہیں رب کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے،
لیکن اصل میں آپ کو پتا ہے کہ شرک سارا پھیلتا ہی اس چیز پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں کسی اور میں دیکھی جاتی ہیں یا اللہ کے کام کسی اور کو دیے جاتے ہیں. اب دلائل دیکھیے، یہاں سے 1 2 3 بھی آپ کر سکتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، یعنی اب میں کیوں نہ کسی اور کو حکم بناؤں، کیونکہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے جس نے انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تمہاری طرف کتاب تفصیل سے بیان کر دی ہے. اب دیکھیں ذرا یہاں کیا خوبصورت اینگل بنتا ہے. لفظ حکم آیا ہے، یہاں اور بھی لفظ آ سکتے تھے. بس آپ دیکھیں فغیر اللہ ابتغی، حکم کے لفظ کو ریپلیس کریں کسی اور لفظ میں تو اس کے معنی مختلف ہوں گے، لیکن یہاں چونکہ حکم انصاف کرنے والا، تو آگے والی بات سے اس کا تعلق جڑ گیا کہ جس نے تمہیں کتاب جو اتار دی، جس نے تمہیں کتاب عطا کر دی ہے مفصلاً، تفصیل سے جو بیان کر دی، تو کیا بھی اس کے بتائے ہوئے قانون، اس کی بتائی ہوئی شریعت، اس کے بتائے ہوئے سارے کو چھوڑ کر میں کسی اور کا لائف سٹائل اختیار کروں؟ بات سمجھ آئیے؟ یعنی حکمن سے یہاں مراد کیا ہے کہ تم مجھے دنیا کے طریقے سکھاتے ہو، تو اللہ نے تو مجھے قرآن میں ساری طریقے سکھا دیے، اور یہ دنیا کے طریقے کہاں کہاں لوگ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، خوشیوں کے، غموں کے، شادیوں کے، منگنیوں کے، بیاہوں کے، مرگ کے، سوئم کے، اور کتنے اور کون کون سے طریقے لوگ سکھاتے ہیں ہمیں. ایسے نہیں جیتے، ایسے نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. آج آپ کو جواب مل گیا. افغیر اللہ ابتغی حکما وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. ادھر ہی رک جائیں نا آپ صرف، کیونکہ یہ بات ساری ایک قرآن کی ہے کہ اللہ نے جب مجھے اتنا پیارا قرآن دے دیا ہے تو میں اس کو چھوڑ کر کس کے طریقے کو جا کے سمجھوں. اور ہے بھی وہ سچا، ہے بھی تفصیل سے، کوئی یہ بھی نہیں کہ مبہم ہے. کیا آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد بھی ابھی گو مگو کی کیفیت لگتی کہ سمجھ ہی نہیں آئی آج تک قرآن چاہتا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ نے پتہ نہیں ہم سے پتہ نہیں اللہ کی مرضی کیا ہے کوئی ایسا کوئی معاملہ کسی کے؟ ایک ایک چیز، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اکٹھا ہے. تو پتہ کیا چلا، یہاں حکم سے مراد احکامات کی پابندی کرنا. لکھیے گا، اور یہ آپ کے میرے لیے ایک خوبصورت جملہ بن گیا کہ جب میں زندگی گزارنے لگتی ہوں یا میں اپنی زندگی کے معاملات کو سیٹ کرنے لگتی ہوں تو میں کسی اور کی کیوں سنوں؟ مجھے دلیل دے دو، میں کرنے کو تیار ہوں. اور اسی طرح سے دوسری بات ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام قبول کرنے والے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کریں گے. اللہ کے سوا کسی کو انسانوں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ماں سوا سارے مخلوق ہیں، محکوم ہیں، اور مخلوق کا فیصلہ ظلم اور نقص پر مبنی ہوتا ہے. دیکھیے آپ اپنے گھر کے بچے سے فیصلے کرانے لگے گھر کے تو گھر چلے گا؟ آپ کا ہی بچہ، وہ بھی انسان، آپ بھی انسان، تھوڑا سا آپ سے کوئی 18-20 سال چھوٹا ہی ہے نا، لیکن گھر بگڑ جائے گا نا. پکے گا وہ جو بچہ چاہے گا وہ ٹھیک ہوگا. جو بچے کا سٹائل ہے جینے کا وہ آپ کا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ تو پھر خالق اور مخلوق میں تو کوئی نسبت بھی نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ بندے کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. لکھیے اپنے لیے، قرآن پڑھنے کے بعد ایک اعتماد ہماری زندگی میں اگر نہ آئے تو لوگ ہمیں 2 چکیوں میں رکھ کر پیستے. یہ ہمیں سزا ملتی ہے اس بات کی، کیونکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ كِتَابًا مُفَصَّلًا، کتاب کو مفصل جو بیان کیا، کیا ضرورت تھی 30 پاروں کی؟ 3 پارے ہی بہت تھے، اور 114 صورتیں، 14 ہی بہت تھیں. اتنی تفصیلات کیوں دی، کیوں پڑھی، کیوں وقت لگایا؟ یہ سارے فیصلے کروانے کے لیے کہ دیکھیں رب چاہتا کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے زندگی کے سارے اصول کتاب میں بتا دیے تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے. حلال اور حرام بتائے، یہ مفصل کی تفسیر ہو رہی ہے. یعنی تفصیل میں نمبر 1 اصول کہتے ہیں بیسکس کو، اصل عقائد کو بھی لے لے اس میں، پھر حلال اور حرام، پھر شریعت کے احکامات واضح کر دیے. اور الحمدللہ وہ لوگ جو آپ جیسے ہیں وہ کون؟ والذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے کتاب دی. ملی آپ کو کتاب؟ الحمدللہ. اللہ آپ کی باتیں کرتا ہے کہ یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، یہ سب کچھ نازل شدہ ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. یعنی قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد یہ کانفیڈنس آنا چاہیے، ساری دنیا پیچھے، اللہ کا حکم آ گیا.
اور ذرا ڈاؤٹ آئے نہیں شاید آج کا وقت، آج کے حالات، یہ دنیا وہ دنیا، تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پھر آپ اب دل میں کوئی شک بھی نہ لائیے گا۔ یہ شک کون سا بلا کہ شاید قرآن کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی بھی ٹھیک ہو، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بغیر کوئی اور اسوہ حسنہ بھی ہو۔ تو اہل کتاب کون ہے؟ یہاں ایک سوال ہے، وہ کون ہے جن کو کتاب مل گئی؟ مکی صورت ہے، یہاں تو ابھی وہ بھی نہیں تھی۔ یہود مدینہ کا کیا ذکر کرے، بس ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے کتاب دے دی۔ تو سوال کیجئے، کیا میں اہل کتاب ہوں؟ کیا میں حامل قرآن ہوں؟ اور یہ کتاب اس بات کا حق بیان کرتی ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ شروع کیا، حق آیا۔ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق ہے، اور اس کے اندر شروع سے لے کے آخر والوں تک کی بھی باتیں ہیں۔ کرنا کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد؟ نمبر 1، اپنا کانفیڈنس بحال کیجیے۔ سوچنا، ساری دنیا آپ کو بڑے خوبصورت سلوگنز کے ساتھ، بڑی پیاری پیاری اداؤں کے ساتھ، خوبصورت نام اور لاجک کے ساتھ بھی قائل کرنا چاہے تو آپ نے قائل نہیں ہونا۔ ہم قائل ہو نہ ہو، لکھیے گا ایک جملہ، ہم قائل ہو نہ ہو مائل ہونے لگتے ہیں، کچھ اندر بھی اپنے بھی جذبے ابھرنے لگ جاتے ہیں۔ چلو حرج کیا کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں میں نماز بھی پڑھوں گی، میں یہ بھی کروں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم پورے اپنے کہہ لیجئے کہ زندگی کے کلاس روم میں یا زندگی کے ایک بڑے ہال میں ایک کونا نماز کا بھی رکھ دیتے ہیں، عبادت کا بھی ایک کونا۔ جیسے ہم اپنی شادیوں میں ایک کونے میں کئی مسلے بچھا دیتے ہیں، 2-4 کرسیاں رکھی 500، کیونکہ آپ کہہ لیں کہ 500 کو بلایا ہے تو میرا خیال 10 زیادہ ہی رکھتے ہوں گے، کیونکہ 10 زیادہ نہ آ جائے کہ مہمان آ جائے تو کرسیاں کم ہو جائیں۔ تو جو آپ نے نماز کی جگہ رکھی وہ کتنے لوگوں کی رکھی؟ 5 کی۔ یہ خانہ پوری ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کو کہ وہ کیا کہتے ہیں، اتار کے پھینکنا، یعنی انسان بعض دفعہ دین کو اپنے لیے ایک بوجھ بنا کر رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں نوٹ کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کروائی ہے۔ افغیر اللہ ابتغی، یہ جو ابتغی کیا ہے گرامر میں واحد متکلم ہے، نبتغی ہم سارے چاہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا، نوٹ کریے گا، افغیر اللہ نبتغی حکمن، پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن وہاں کیا ہو جانا تھا، جمع متکلم، ہم سارے کریں، نہیں، یہاں آپ کا میرا واحد 1 to 1 پیس ہے۔ ابتغی، ابتغاء کس کو کہتے یاد کرے پیچھے، فمن ابتغا، بڑی کوشش بسیار اور محنت کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں میں آپ کو مجھے کیا دکھا دیا کہ جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ماں سوا کے چیزوں کو حکم بنایا تو اس کو بات نہیں سمجھ آئے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات بھی نوٹ کیجئے، لکھیے لائف سٹائل، اس کی بات تو میں نے حکم میں کر دی۔ قانون، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیشنلی جس کو آپ قانون کہتے ہیں، لا۔ پھر اسی طرح سے خوشی، زندگی کی خوشی کا راز ہے اس میں۔ اب یہاں صرف پوائنٹس میں لکھیے چند چیزیں کہ حکم جس کو بنایا جائے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ جو بات کہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، کیونکہ منزل من اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز ہی کی کوئی قدر ہے۔ ساری دنیا مل کر کتنے بھی ازم بنا لے، وہ کمیونزم، سوشلزم، جمہوریزم، کچھ بھی ہو، ABCD ہو، وہ زندگی گزارنے کے طریقے ہوں، بڑوں کی باتیں ہوں، خاندانی روایات ہوں، ہمیں اسے کچھ سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ کتاب کامل ہو، وہ بات کامل ہو، یعنی مفصل ہو، تفصیلات ہوں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات اس میں نوٹ کیجئے کہ ہر مسئلے کا حل اس میں سے نکلے اور اس کی بات کو کوئی رد نہ کر سکے۔ اب صبح سے لے کر اگلے 4 دن کے جو نام ہے نا، میں اس پہ غور کر رہی تھی، فجر سے لے کر آپ کی ادھر آنے سے تھوڑی دیر پہلے تک میں نے آج المہیمن، اور جو آج شام کا بھی ہے سیشن، مہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ 4 نام اس ویک میں آپ کو ملنے والے ہیں۔
اور ایک ایک کی آگے 10 تعریفیں ہیں جس کو شارٹ کر کے چنتی ہوں کہ صرف آپ کو وہ بتاؤں جو ریپیٹیشن نہ ہو، اور کسی ایک میں بس کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جس کو پڑھ کر دل جھوم جاتا ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ جو تیاری کرنے کی لذت ہے یہ تو اپنی ہے، پھر پڑھانے کی لذت اور ہے، پھر اس کو پڑھنے کے بعد جب سمجھ آ جاتا ہے تو اور ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ کب ملتی ہے؟ جب آپ افغیر اللہ ابتغی حق من کو سمجھتے ہیں. جی آپ کچھ کہیے. کتنا ڈسٹریکشن ہے ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں. یہ اب کہہ رہی ہے ایک بندہ جو فوج جو ہو گیا تو سال گزرتے تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر ہر سال ان کا ماننا یہ کہاں سے آتا ہے. یہ بھی اس میں ایک اچھی مثال ہے کہ ہمارا مرنا جینا بھی کتاب کے مطابق نہیں تو بعد والی باتیں کہاں ہوں گی. جی آپ فیضا آپ کچھ کہیے. جی شاباش. آپ دیکھیے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے سے پھرے ہوتے ہیں جن کو خود کچھ نہیں پتا. دیکھیں نا آپ کہیں جائیں مل کے 3-4 گاڑیوں والے تو آگے سب کو اس کو لگا لے جس کو رستہ ہی نہیں آتا تو کدھر جائیں گے. ہم یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ، میرا پیچھا نہ کرنا میں تو خود گواچا ہوا ہوں. جی کہنا خوشیاں روز ہی ہوتی ہیں. ایمان کے ساتھ ہر روز خوشی ہوتی ہے، یہ کوئی 4 دن کی باتیں نہیں ہوتی. اور کوئی. جی آپ ایسے صحیح بات ہے. اور وہی بات ہے نا کہ گھر کو تو آگ لگ گئی ہے لیکن ایمان بچ گیا. یہ دعا کیا کرے. جی باجی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر ہم مائل نہ ہو تو کبھی بھی اگلے کو جرت نہ ہو. کیا کہا؟ اچھا نہیں کچھ نہیں کہا. آپ اپنی ٹون تو بدل کے دیکھیں. جرت نہ ہو کسی کو کہ آپ سے کوئی غلط بات کرا دے. ناممکن ہے، امپاسبل ہے. اور کھڑے رہے، جو ہونا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا، سچ بتاؤں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو توحید پہ جم جاتا ہے نا اللہ اس کی بات کا روپ ڈال دیتا ہے دوسروں پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہونا سے بھی نہیں خدا چھڈیا ہویا. کوئی کہہ سکتے ضرورت؟ یہ تو بہت کوئی سر پھرا ہوگا تو کہے گا اچھا آپ کا گناہ میں لے لوں گا. نہیں لے سکتا کوئی. یہ جو شک کی بات ہے تو حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں نے کبھی شک کیا اور نہ کبھی سوال کیا. تو سوال یہ کہ پھر آپ کے اوپر یہ بات کیوں لائی گئی کہ آپ شک نہ کریں؟ تو جواب یہ کہ اللہ کے نبی کو کہہ کر قوم کے بڑے سردار جو مکہ میں آپ کے ارد گرد تھے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ تو نہیں کرنے والے، باقی آگے تو باتیں دوسرے کی ہیں. لفظوں کو دیکھیے گا ذرا، اس کے اندر وضاحت کرتے ہیں. لفظی وضاحت. افغیر اللہ، غیر کا لفظ کہاں پڑھا تھا سب سے پہلے قرآن کھولتے ہی؟ شاباش. غیر المغضوب علیہم وللضالین. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لفظ مفصلاً، فصل، فصاد لام فصلہ، تفصیل. اب آپ کو اردو کے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کرنا آ گیا. فاصلہ کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کرنا تاکہ ان کے درمیان فاصلہ ہو. یہ جو آج کل 2 میٹر کا فاصلہ چل رہا ہے اور یہ صرف چلتا ہے جہاں کسی بینک میں ہے یا کسی سوشل جگہ ایسی پہ جو کہہ لیں نارویجین ہے تو ہمارے دیسیوں کی جگہ کہاں گئی ہے. تو یہ بس ایک بات ہے. بہرحال فاصلہ وہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بکری کے جوڑ کاٹ کاٹ کر الگ کرنا، اس کو عرب لوگ کہتے ہیں فصلتی شات. شات کہتے ہیں نا بکری کو، تو فصلتی ہم نے بکری کو الگ الگ کر دیا.
اسی طرح سے فصل القوم عن مکانی کذا، قوم کا کسی جگہ سے روانہ ہونا. کہیں یہ لفظ آیا بھلا قرآن میں؟ ذرا سوچ کے بتائیں گے. کسی قافلے کے جانے کی بات تھی، سیم یہی لفظ ہے وہاں. جی شاباش، بولیے شاباش، ٹھیک بولا آپ نے. جی سورۃ یوسف میں کیا آتا ہے؟ ہاں بولیں بولیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ہاں کہ جب قافلہ جانے لگا تو وہاں بھی یہی لفظ فصلہ تھا. حق اور باطل کے بیچ میں بھی یہی ہے. اچھا قرآن میں بچے کے دودھ چھڑانے کے لیے بھی کوئی لفظ آیا؟ فصالاً، شاباش، یہ بھی وہی لفظ ہے فصیل. فصیل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے دن پہلے بتایا تھا میں نے، وہ بچہ جس کا دودھ چھڑایا جائے. فصیل فاعل کا وزن ہے، ٹھیک ہے. اچھا قرآن کے مفصلات بھی ہیں نا، آخری منزل جو ہے نا اس کو مفصلات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے منزل دیکھیے، نزلہ سے یہ تو آتا ہی ہوگا، بلند جگہ سے نیچے اترنا، آہستہ آہستہ اتارنا. مہمان جو کو پہلا کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو نزل کہتے ہیں، نزیل مہمان کو کہتے ہیں. اور لگاتار اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تنزیل، نزل ینزل و تنزیل کافی دفعہ ہو چکا. ممترین کو دیکھ لیجئے، یہ ذرا سا آپ کو کم آتا ہے قرآن میں. کیا روٹ ہوگا اس کا بھلا؟ جی ذرا آپ سے کیا نام ہے سب سمن، آپ گیس کریں. شاباش. ہاں جی جی آپ کیجئے کوشش. جی فائزہ آپ کریں. میم راجا، تا اس میں باب افتعال کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نوٹ کریں. یہ وہ لفظ ہے جس کی غلطی لگتی ہے. تو میم راجا. مریا کس کو کہتے ہیں؟ تردد، جکا تکا، کیا کہتے ہیں؟ جکو تکا، ڈبل مائنڈڈنس. شک سے خاص ہے. شک لفظ بھی عربی کا ہے لیکن شک عام ہے، یہ خاص ہے، کم آتا ہے، ٹھیک ہے. تو مریا کسی معاملے میں تردد ہونا، شک سے اوپر کا یہ درجہ ہے. خلجان میں پڑ جانا، جھگڑا کرنا. مرا پھر جھگڑے، اسی سے بھی لفظ جھگڑا ہے نا. افتمارونہ علی ما یری، سورۃ نجم میں واقعہ معراج ہے. کیا تم اس بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے دیکھا یا تمہیں دکھایا گیا؟ اور اسی طرح سے اونٹنی کا دودھ نکالنے سے پہلے اس کے تھنوں کو جو نرم کرتے ہیں، سافٹ کرتے ہیں، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مریت الناقہ، اونٹنی کے تھنوں کو سہلانا تاکہ دودھ لے سکے. اچھا مریم لفظ بھی اسی سے ہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اصل میں جو لفظ مریم ہے نا، یہ عجمی لفظ ہے. حضرت عیسیٰ کی ماں کے نام پر آتا ہے نا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کا بھی روٹ یہی ہے عربی میں آ کر. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اور بھی کچھ بہت زیادہ کچھ سخاوت کرے، جس کو کہتے ہیں نا کھلے دل سے. تو عرب لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلان یتمزن، ٹھیک ہے، فلان تو بادل کی طرح سخاوت کرتا ہے، یعنی یہ کبھی کبھی مزن میں بھی بدل جاتا ہے. تو کیا سیکھا؟ خلاصہ کر لیتے ہیں اس کا، تفسیر کے پوائنٹس کا. بات تو سمجھ آ گئی. پہلی بات ہے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہر طرح کی تفصیل بیان کر دی ہے. اب ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. اللہ نے اس کتاب میں دین اور شریعت کی ہر بات بیان کر دی. پچھلی کتابوں میں بھی یہی باتیں تھیں کہ اللہ کی نے حق اتارا ہے تو شک نہیں کرنا. حدیث لے لیجئے، تفسیر بالحدیث. ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری ساری امت جنت میں جائے گی ماں سوا ان لوگوں کے جو خود جنت میں جانے سے انکاری ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. ابا کا لفظ ہے، ابا، الف با یا الف. یہ مسند احمد کی روایت ہے 12480. فلو چارٹ دیکھیے. کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ 3 چیزیں ہم نے اس آیت میں دیکھی کامیابی کی. نمبر 1 اللہ کی پہچان رکھنے والے، اللہ اور رسول کے فرما بردار، شکوک و شبہات سے بچنے والے. ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات ہے کہ اللہ کے احکامات اور فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. اس کو یقین رکھیے دل میں، اس بات پہ بلا چون چراں اس کو مان لینے میں ہماری بہتری ہے. قرآن پاک میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ کامیاب کون لوگ ہیں. ہمیں ان کا کردار اپنانا ہے اور جھگڑوں اور اختلافات میں وقت ضائع نہیں کرنا. دنیا میں جیسے ہمارے ساتھی ہوں گے، قیامت کے روز ہم ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے.
اور تعصبات سے بالا تر ہو کر ہدایت کے لیے قرآنی احکامات پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ جی طاہرہ جی، آپ نے کیا سیکھا، شیئر کیجیے۔ کے بعد ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں اپنی طرف قائل نہ کر سکے۔ اگر کوئی قائل کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو ہم نے مائل نہیں ہونا، ہم نے اپنی چیز پہ پختہ رہنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی فرج جی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کچھ سیکھا؟ جی چلیے پھر اس کو بعد میں لیں گے، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ادھر سے؟ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے آیت نمبر بولیے 115، 115۔ لکھیے کہ کلام حق کی پہچان یہی ہے کہ اب یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تمت کلمت ربک، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، چھوٹی سی لیکن اور آیتوں کی طرح بہت ہی پیاری بات ہے۔ لکھیے گا اس کا لفظی ترجمہ، وتمت، آپ لوگ بول دیجیے، آج ذرا سارے ہیں تو کٹھے بولیے پھر، وتمت، اور پوری ہوئی، کلمت ربک، بات تیرے رب کی، صدقاً، سچ والی، وعدلاً، اور انصاف والی، لا مبدلہ، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلماتہ، اس کے کلمات کو، وہو، اور وہ، السمیع، خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ چلیے بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر میں کچھ بھی نہ کہوں تو صرف اتنی بات کو سن کر آپ کو کیا سمجھ آیا؟ جی صوبیہ جی، آپ ٹرائی کریں، شاباش۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دی ہے وہ مکمل ہے اور اس کی باتیں بدلتی ہوئی سچی ہے۔ جی آپ فائزہ جی، آپ اس کی تفسیر کرائیں۔ اللہ کی بات صدق اور عدل پر ہے، صدق اور عدل پر ہے۔ جی آپ آسیہ جی، دین اسلام، دین اسلام پوری ہوگی تفسیر۔ آپ جیسے ٹیچروں کو تو لوگ بڑا پسند کریں گے، 1.5 منٹ میں کلاس پوری ہے۔ انصاف کے اعتبار سے قرآن کامل اور پورا ہے۔ اوکے جی، آپ کیا کہیں گے اس میں باجی؟ اگر تفصیل میں جائے تو بہت ہر لفظ پر جس طرح ماشاءاللہ، اور سر جی جیسے آپ جب یہ آیت ہوتی ہے نا تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ آج استاد جی اس کی کیا تفصیل کریں گے، کیونکہ بات تو سیدھی سیدھی سمجھ آ رہی ہے، جیسے ابھی ہے کہ اللہ کی بات سچی ہے اور عدل پر مبنی ہے اور یہ بات کبھی تبدیل نہیں ہوگی، تو اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب سنتا ہے۔ تو لیکن جب آپ تفسیر کرواتے ہیں تو وہ پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ استاد ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی استاد ہو سکتے ہیں، کوشش کریں گے تو آپ کو بھی ملے گا نا۔ آپ اس طرح، اس دفعہ میں نے آپ کو حکمت البالغہ میں جو ایک دیا نا، 2 آیتوں کو اکٹھا کریں، یقین کریں اگر آپ وہ ہوم ورک کر گئے، آپ کو ایک آیت سے دوسری آیت سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور آگے بڑھیں۔ کچھ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے اب اس آیت کو لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم پہلے پچھلی آیت کے ساتھ لیتے ہیں نا، پیچھے جب بھی یہ آپ کو طریقہ سکھا رہی ہوں کہ جب کوئی بات سمجھ نہیں ہے نا تو پہلے پیچھے دیکھیں گے، اور یہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ کوئی آ کے آپ سے کوئی بات کرے نا تو پہلے ذرا آگا پیچھا دیکھیں، آؤٹ آف کانٹیکٹ باتیں تو نہیں کر رہا۔ آج تو یہی کہانی ہے زندگی کی، بیکار باتیں جمع کی جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے کیا بات کی کہ اللہ کے سوا کسی کو حکم نہیں بنانا، کیونکہ اس نے ایک ایسی خوبصورت کتاب اتار دی کہ جو پوری بھی ہے، مفصل بھی ہے، اور نبی کو کہہ دیا کہ آپ شک نہ کریں۔ یہی تھا نا پچھلی آیت کا خلاصہ۔ اب اس آیت میں قرآن کی 2 صفات بیان ہو رہی ہیں، یعنی کیوں قرآن چھوڑ کر کہیں اور نہ جاؤں۔ جب آپ کو دلائل مل رہے ہیں، جب لوگوں نے آپ سے مغز ماری کرنی ہے نا،
کہ آپ کیا قرآن کی باتیں کرتی رہتی ہیں، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اس دور میں تو ایسے تھا، آج تو یہ ہے. تو اللہ نے آپ کو دلائل سکھائے ہیں. اس میں پہلی بات ہے کہ قرآن کریم ایک کامل کلام ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اور دوسری بات سچائی میں بھی اور عدل میں بھی، یعنی قرآن ایک کامل کلام ہے، سچائی میں بھی عدل میں بھی. اب یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ تیرے رب کے کلمے سچائی اور عدل میں پورے ہیں، تو اس سے مراد یہ کہ قرآن کریم دونوں اینگل سے، بوتھ اینگل یا دونوں پہلوؤں سے، ہر لحاظ سے مکمل کتاب ہے. لکھیے گا قرآن کریم کے کل مضامین 2 قسم کے ہیں. اگر آپ پوری بڑی بانٹ کریں نا پورے قرآن کے پیغام کی، مضامین کی، تو 2 کیٹیگریز ہوں گی. پھر آگے اس کی سب کیٹیگریز بہت ساری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک وہ جن میں تاریخ عالم کے عبرت آموز حالات اور واقعات ہیں، اور نیک اعمال پر وعدے ہیں اور برے اعمال پر سزا اور وعید ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی باتیں. بڑا حصہ قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، جینا مرنا، کھانا پینا، اللہ نے سارے حکم جو دیے ہیں، اس میں ایگزیجریشن نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مقاصد العلم میں ایک مقصد پڑھیں گے، وہ کیا ہے کہ العلم یعطی التوازن، علم توازن دیتا ہے. آپ کو اس دن سمجھ آئے گا کہ علم لینے کے ساتھ زندگی امبیلنس نہیں رہتی بلکہ توازن آ جاتا ہے. تو ادھر بھی یہی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے جو بھی احکامات دیے ہیں، بینگ اے مسلم، اسلامی شریعت، پوری اسلامی شریعت جو ہے اس میں عدل ہے. عدلہ کہتے ہیں ترازو کے 2 پلڑوں کو، یعنی اللہ نے تول کے حقوق دے دیے، عورت کو کیا کرنا، مرد کو کیا کرنا، بچوں کے کیا حقوق، بڑوں کے کیا، اور اس میں کسی پہ ظلم نہیں کیا. سب سے پہلا عدل کیا بلا احکامات میں کوئی سوچ سکتا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں عدل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹھ کے نمازیں ہی پڑھتے رہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف کماتے ہی رہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کمائی چھوڑ کر تو تم نفل پڑھنے شروع ہو جاؤ. فرض پڑھ لو، جب اذان کی آواز آ گئی تو سب دکانیں بند. یہ عدل نہیں ہے تو اور کیا؟ بتائیے، کیا بیوی اور شوہر کے حقوق میں عدل ہے؟ ماں بچے کے حقوق میں عدل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات عدل کے اوپر مبنی ہیں. مراد یہ ہے کہ نہ کسی پہ ظلم ہوگا. لکھے گا یعنی ایک انصاف جس میں کسی پر ظلم اور حق تلفی نہ ہو، اور اعتدال، 2 معنی عدل کے لکھوا رہی ہوں. نمبر 1 کہ کسی پہ ظلم نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، اور دوسری بات ہے کہ اعتدال ہو، بیلنس رکھو. اور تیسری بات اسی کو سمجھنے کی لکھی ہے کہ انسانی نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہونا، کہ بالکل اپنے نفس کے غلام بن جاؤ. اور اسی طرح اپوزٹ بھی نہیں ہے کہ جس بات کو مار دو، کچل دو، کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر سب سے بڑھ کے آخر میں کیا کہ آپ دیکھیے کہ اس کی صفات کو کوئی بدلنے والا نہیں. اس کو بھی لکھیے بدلنے کی کیا صورتیں ہیں. نمبر 1 یعنی اللہ کی بات کو بدلنے سے مراد کیا ہے؟ ایک صورت کیا ہے کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کر دے اس لیے بدلا جائے. ہاں دیکھیں نا، لوگ اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو بدل دیتے ہیں نا جن سے غلطی ہوگی. میں نے کوئی حدیث کوٹ کر دی، بعد میں پتا چلا کہ ضعیف ہے، بدل دو، کوئی بات نہیں، اس میں کون سی بحث ہے. ٹھیک ہے، تو بدلنا. دوسرا یہ مراد ہے کہ کوئی دشمن زبردستی اس کو بدل دے. یہ دونوں باتیں اللہ کے احکامات میں ممکن ہی نہیں ہے. غلطی کا امکان کیوں نہیں ہے اس میں؟ کیونکہ دینے والا اللہ ہے جو غلطیوں سے پاک ہے. اب تو آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہوگا ایک ایک نام کی تفصیل، اور اس کی جو شروع میں آپ کو تعریف لکھاتی ہوں نا اللہ کے ناموں کی، اصل میں وہ جڑ ہوتی ہے. وہ سمجھ جائیں گے نا تو اگلی باتیں ساری اسی کی وضاحت ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو پھر بدلنے کی کوئی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ اس کا علم مکمل ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت. اور دیکھیے اللہ کیا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے. تو ہر دور بدلتے ہوئے حالات کا اس میں حق رکھا گیا. دوسری وجہ لکھے. تیسری لکھی انسانی فطرت کے مطابق ہے. دیکھیے کھانے سے طبیعت کو اسودگی ملتی ہے نا، تو کھانا جائز ہے. کلو واشربو. 7 8 10 گھنٹے کام کر لیں تو دل کرتا ہے نا سونے کو. اگر اسلامی فطرت یہ عدل اور انصاف نہ ہوتی نا تو پتہ کیا ہوتا؟ سونے کا گناہ. بھوک لگی، پیٹ میں بل پڑے، خبردار کھایا تو گناہ ہوگا. یہ ظلم تھا.
یہ ہے صدق اور عدل. یعنی ہر چیز ایسے کہہ لیں ٹیلر میڈ، جیسے وہ پزل کے اندر پزل جا کے جائے پوری تصویر بن جاتی ہے نا. اللہ نے آپ کو مجھے جو کچھ دیا ہے، پھر بول دیتی ہوں 2-3 جملے لکھ لیجئے، ہر زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہے ہماری شریعت. دوسری بات ہے انسانی فطرت کے برابر ہے. تیسری بات ہے احساسات، ایموشنز، سینٹیمنٹس، ایموشنلی ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات بالکل عدل والے ہیں. اور کوئی بندہ اگر اس قرآن کو اپنی مرضی سے نہ بدل دے اور اس شریعت کے اوپر اپنی مرضی کی سختی یا اپنی مرضی کی نرمی نہ کرے تو بڑی بیلنسڈ اینڈ معتدل شریعت ہے. یہ ہے صدق و عدل. دنیا میں اب دیکھیے آج کچھ لوگوں کو اپنے قانون پہ بڑا مان ہے، کچھ کو فلسفے پہ بڑا مان ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، کیا مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات کہہ کر آپ کو مجھے یقین دلا دیا کہ سب سے زیادہ تم پہ اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے، رحمت کر سکتا ہے تو وہ السمیع علیم، صبر سننے والا ہر بات کو اور ہر بات کو جاننے والا رب ہے جو تمہاری ہر بات کو سمجھتا اور جاتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ پہلی بات دیکھیے کہ اس آیت کے اندر لفظ تمت کیوں آ گیا؟ تمام ہو گئی. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کوئی آپ میں سے بتائے تو میرا سیر و خون بڑھ جائے. ویسے نہ ہی بڑھے اتنا، پتہ نہیں بلڈ پریشر ہی نہ ہائی ہو جائے. تمت مین یہ سلسلہ پورا ہو گیا. قرآن آخری کتاب ہے، لکھیے. یہ آپ دیکھیے قرآن کا نا یہ انداز سمجھ آ رہا ہے ہر لفظ کو پڑھنے کا، اور آپ کو یہ آیت بائے تفسیر میں ملے گا. پہلے تو ہم 6-6, 8-8, 10-10 آیتیں کرتے تھے نا ایک لیسن میں، مفہوم سمجھ آ جاتا تھا، وہ بھی اپنی جگہ ایک فاسٹ پیس تھا، لیکن اس میں کوئی لفظ چھٹتا نہیں. بھئی آپ پوچھئے یہ تمت کیوں آیا؟ تمت مین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے بتا دیا کہ اب یہ سلسلہ ختم بھی ہو گیا. اب اس کے بعد انتظار نہ کرنا کہ اس کا کوئی نیکسٹ ایڈیشن آئے گا. ورژنز ہوتے ہیں نا، آئی فون 1, 2, 3, 4, 5, 14 ہو گیا، اب تو شاید آنے والا ہے 15 آنے والا ہے. ہاں خبر دے دوں آپ کو، بچوں کو نہ بتائیے گا، ان کو پہلے ہی پتا ہوگا. ہاں تو جب ایک چیز کا اینڈنگ ورژن ہو گیا تو پھر اس کے بعد اب اسی سے گزارا کرنا ہے نا. جی آپ ایسے آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی اللہ کے نبی کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. آپ نے پوچھ لیا تھا کہ بتاؤ، بات پہنچا دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ آخری آیت کے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو صورتوں کو تو ہم جانتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آیت کیا ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی سے 2 آیتیں پہلے ہے کہ تیرے رب کی بات پوری ہو گئی، اس طرف جاؤ گے، یعنی جس میں کہہ لیجئے کہ وہ دن جس کے بعد کوئی اور دن ہی نہیں اٹھنا. تو اللہ کی ساری باتیں درست ہیں. ایک آخری سوال کر کے اس کے لفظی وضاحت لے لیجئے کہ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کی باتیں نہیں بدلنے والا. یہ کون ہے؟ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ذہن میں سوال آئے پہلے آپ کے، یا اس جملے سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی بات لکھیے کہ اللہ کی بات یعنی اس قرآن کو شریعت کو بدلنے کا کسی کو اختیار ہی نہیں ہے. دیر از نو اتھارٹی. یہ فیصلہ کن بات ہے. دوسری بات اس لفظ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ہے خود. دیکھیے اتنا یقین اسی کو ہی ہوتا ہے نا جو حفاظت کرتا ہے. تیسری بات ہے اللہ نے اپنی بات کو اتنا پختہ کر دی ہے، گڑی ہوئی بات ہے، جیسے پتھر کو نہیں لایا جا سکتا نا، تو اللہ کی بات کو بدلا نہیں جا سکتا. اور چوتھا پوائنٹ لکھ لیجئے کہ اس کے کلام سے بڑھ کر عمدہ کلام وجود میں لایا ہی نہیں جا سکتا. ایک اور بات بھی بتا دیتے ہیں، سمیع علیم کیوں آ گیا ادھر؟ دیکھیے اب آپ آج کم کا اسماء الحسنی سے تعلق کے بعد یہ سیکھ لیں کہ آیت کے اینڈ والے لفظوں پہ غور کرنا سیکھیں. کیوں آتا ہے؟ سنتا اور جانتا ہے، یہ 2 کیوں ہیں کٹھی صفات. نمبر 1، اللہ انسان کی ہر سوچ کو بھی جانتا ہے جو اس کے کلام کے بارے میں اعتراض کرنے کے لیے ذہنوں میں آتی ہے. اور یہ جو کنورسیشنز لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے قانونوں کو توڑنے کی، اللہ اس کو سن بھی رہا ہوتا ہے. اللہ کو ہر زبان آتی ہے، ہر حاجت کو وہ جانتا ہے. اور علیم اس طرح بھی ہے کہ انسانوں کے مفادات کو جانتا ہے
اور ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. چلیے اب لفظی وضاحت دیکھ لیں. چھوٹی سی آیت ہے. تمت تو بتا دیا نا، تمام، مکمل ہونا، کسی چیز کا حد تک پہنچنا، جس کو کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ. آپ نے ایک رینج رکھی تھی، بس ادھر تک پانی بھرنا ہے گلاس میں، ادھر تک، یہ مراد ہے. یعنی کہ نکو نک گلاس نیچے تک بھرے اور گرے. قرآن کا بھی یہ مزاج ہے، جب جہاں جتنی ضرورت تھی اللہ نے بس رکھ کے چھوڑ دی. پھر اس طرح میعاد کا پورا ہونا. تمت کی ضد کیا آپ کو پتہ ہے؟ ناقص، نقص. پھر اس طرح باتیں کا پورا ہونا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ گنتی ہوتی ہے نا 1 2 3. عربی زبان میں تو یہ گنتی ہوتی ہے نا، لیکن عدد اور معدود کا لفظ سنا ہوا آپ نے؟ عدد کیا ہوتا ہے؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، رائٹ. لیکن معدود کیا ہوتا ہے؟ جس کو گنا دے. 6 کرسیاں، 5 میز. تو یہ جو معدودات کے لیے بھی تمت، تمام، کل، یعنی آپ کہتے ہیں اسکول کی ساری کرسیاں، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ معدودات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. چلیے عدلن میں عین دال لام، یہ تو آسان لفظ ہے، اردو میں ہم اس کو بہت زیادہ بولتے ہیں. کسی چیز کا ہم وزن اور برابر ہونا، کسی کے احسان کے بدلے میں اس پر احسان کرنا. ایسی چیزیں جن کا ادراک ہوا سے ظاہرہ سے ہو. اسی طرح عدل شرعی. ادلا کہتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے کا دوسرا، یعنی 2 ہوتے ہیں نا، 1 of 2 جس کو آپ کہتے ہیں. مبدل میں کیا ہوگا لفظ؟ جی آپ اس کا بتائیے روٹ آف سمن. بادلہ. آپ کس کے گروپ میں؟ آپ کی گروپنگ کون لیتے ہیں؟ ایسے نہیں کریں. دیکھیے آپ نا ان سے ایکسٹرا ہیلپ لے کے اپنے روٹ ورڈز کو سیٹ کریں. بالکل مین روٹ سمجھ آ جائیں گے نا، پھر باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مبدل بادال لام سے ہے. کسی ایک چیز کو دوسری کی جگہ پہ لینا. سمجھیے گا، بدلنا. قرآن میں کہاں ہے بلا کچھ بدلنے کی باتیں ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ پسند تو نہیں آئے گی عورتوں کو. وَإِن استبدال زوج غیر مکان زوجی، ایک بیوی کی جگہ دوسری لانا چاہو تو. یاد آئی کہاں بلا؟ سورۃ نساء میں گزر گیا. ٹھیک ہے، چلیے پھر آپ دیکھیے کہ بدلہ لینا تو سب کو یاد ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گردن اور ہنسلی. گردن کیا ہوتی ہے؟ گردن یہ. اور ہنسلی کیا ہوتی ہے؟ جہاں ہار پہنا جاتا ہے. یعنی گردن اور ہنسلی کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو البادلہ کہتے ہیں. البادلہ گردن اور ہنسلی کے درمیان کا حصہ، اور اس کی جمع بادلن ہوتی ہے. یہ وہ بادل نہیں ہے جو برستا ہے. ہاں، پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ ابدال وہ لوگ جنہوں نے صفات ذمیمہ کی بجائے صفات حسنہ کو اختیار کیا ہو. یہ کیسے ہے؟ اللہ نے ہر بندے کو ہر طرح کی خوبی دی ہے، لیکن کچھ لوگ اچھی باتوں کی بجائے بری باتیں اپنانے لگتے ہیں. مراد یہ کہ اچھی کے بدلے میں بری اور بری کے بدلے میں اچھی دونوں پہ آ سکتا ہے. چلیے خلاصہ، آئندہ سے میرا دل کرتا ہے کہ آپ لوگ ادھر ہیں نا، تو پھر میں آپ سے کہا کروں کہ اس کا آخری خلاصہ آپ کرائیں. اس سے بھی پھر آپ لوگوں کو انشاءاللہ پریکٹس ہوگی نا تھوڑی سی. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کا قانون بڑا عدل والا ہے. اللہ کی باتوں سے مراد جہاں اللہ کی شریعت ہے، صداقت میں پوری ہیں، اس کا ہر حکم عدل ہے. جو خبریں اس نے دی ہیں وہ بالکل درست ہیں. جس چیز سے روکا ہے وہ بالکل یکسر باطل ہے. جو بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ السمیع العلیم ہے. فلو چارٹ دیکھ لیجئے. کلام حق کی پہچان. نمبر 1 خبروں کا سچا ہونا اور احکام کا عدل پر ہونا. دل ٹھکتا نہیں جاتا قرآن پڑھ کے اس باتوں پہ کہ ہمیں کوئی ایگزیجریشن کی تعلیمات نہیں دی جا رہی ادھر. آج بھی جو قرآن کو بہت صحیح طریقے سے پڑھے اور پڑھائے گا اس کی بات اللہ کے حکم سے بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ عدل والی ہوگی. پھر اسی طرح سے ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سنتا بھی ہے اور ان کی حرکات و سکنات کو جانتا بھی ہے. اگر ہم ہدایت الہی کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے رہے تو پچھلی اقوام جیسے انجام کے حقدار ہوں گے.
اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کی مقرر کردہ سنت کے تحت ہوتے ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جی اب یہ ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر بولیے سب مل کر 116 116. ٹاپک ہے اکثریت ہونا حق کی دلیل نہیں. بہت اہم بات ہے یہ، آج یہی تو رولا ہے ہر طرف. بہت سارے جی اب دیکھیے کہ دنیا میں آج جو لوگوں کو سلوگنز دیے جا رہے ہیں نا کہ میجورٹی از اتھارٹی، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اس آیت کا یہ ٹاپک ہے. لفظی ترجمہ دہراتے ہیں. وَإِن اور اگر، آپ سب پڑھیے، وَإِن اور اگر تُطِع تم کہنا مانو، مراد ہے کہ اطاعت کرو، اکثر کی، من جو فی الارض زمین میں ہے، یضلوک وہ تجھ کو بھٹکا دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، الا مگر، الظن گمان کی، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون اٹکل کرتے، یعنی اندازے لگاتے. اب لفظی ترجمہ، اب آپ محاورہ پہ غور کریں اور اس پہ آپ اپنے پین کے ساتھ نشان لگایا کریں کہ آپ کو کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا. چلیے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں. سوچیں ذرا چند سیکنڈ سوچیں، کتنی بڑی بات ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، انہم الا یخرصون یعنی وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، یعنی اندازوں سے باتیں کرتے ہیں. یہ ہے جی میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. آج پوری دنیا کا سلوگن میجورٹی از اتھارٹی کر کے جمہوریت اور ڈیموکریسی کو جو ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ جتنے ووٹ اتنا بندہ کامیاب، اور ایک جاہل اور ایک عالم کا ووٹ بھی ایک برابر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. پچھلی آیت کے ساتھ اگر آپ اس کا ربط جوڑ لیجئے تو پیچھے بات کر دی تھی کہ ایک نبی تھا حق کی آواز لے کر آنے والا، اور پورے معاشرے نے شروع میں تو انکار کر دیا. چند سعید روحوں کی کو چھوڑ دیجئے اگر، جو بعد میں عشرہ مبشرہ کہلائے کہ سابقون الاولون تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ، یعنی اس میں ایک بہت جنرل حقیقت بتانے لگی ہوں کہ اکثریت شروع میں حق کو نہیں مانتی. آج آپ مثال دے رہی ہوں کہ کوک پیتے ہیں، فزی ڈرنکس پیتے ہیں، 7 اپ پیتے ہیں. کل ایک قانون بن جائے کہ اس کو بین کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ چوری کھاتے پیئیں گے. شراب کو بین کی جائے، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ قانون انسانوں کی صحت اور ان کی حفاظت کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا کہ اس کی جگہ فریش جوس کو رواج دیا جائے، دودھ کو رواج دیا جائے. تو حق جب بھی کسی معاشرے میں آتا ہے اکثریت شروع میں اس کا انکار کرتی ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اکثریت حق کا انکار کرتی ہے تو وہ لوگ جو اس کو ماننا شروع کرتے ہیں ان کے قدم بھی ہلنے لگتے ہیں کہ شاید ہم ہی غلط ہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کا ایک اور انداز سمجھ لیجئے، لکھنے کے خط تک لکھ لیں بے شک کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ہواؤں کے رخ پہ تو جہاز بھی تیز چلتے ہیں، بحری سفر میں بھی ہواؤں کا رخ ہو تو جھٹکے کم آتے ہیں، بندہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جاتا ہے. دنیا میں لوگوں کی رو میں بہہ کر چلنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. جب اس میں سے حق کا راستہ مخالف سمت اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگ دنیا والوں کی نظروں میں اجنبی بن جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کی خوشخبری، فطوبی للغرباء،
ایسے اجنبی بننے والے، ایسے وہ لوگ کہ جن کو حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کے لیے چنا، تبدیلی کے لیے چنا، ان کو خوشخبریاں دے دو۔ آپ اس کو بڑی باتوں سے چھوٹا کرتے جائیے، اپنے خاندانوں پہ آ جائیے، جو سب کر رہے ہیں آپ بھی کیجیے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ وہ، اور پھر بھی خوش کوئی نہیں رہیں گے آپ سے لوگ، لیکن آپ نمایاں نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بات ہے، اس طرح کی بات ہے۔ اس کے برعکس آپ ذرا سا کوئی پوائنٹ لیتے ہیں، مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم ہیلدی کھانا کھائیں گے، چلیے ہم اپنے پاکستانی دیسی کلچر کو مثال لیتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے آئلی کھانا نہیں کھانا، مرچی والا کھانا نہیں کھانا، فریش کھانا ہے، سبزیاں کھانی، ابلی ہوئی کھانی۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشی سے اس دعوت سے جائیں گے؟ آپ آئیں میرے گھر اور میں آپ کو ابلی ہوئی سبزیاں اور بیکڈ فش کھلا دوں تو خوش ہوں گے میرے گھر سے جا کے؟ آپ نے کہنا دعوت کہی تھی تو پھر کچھ ہماری مرضی کا بھی ہوتا۔ لیکن بعض لوگ وہ ایسے سمپل کھانے کو بد مزہ کھانا بھی کہہ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، حق ہمیشہ کڑوا لگتا ہے، یہ تو سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اگلا نقطہ یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ حق ماننے والے، یہاں منوانے والے کی بات ہے۔ آپ ذرا سے اس پہ غور کیجئے، آیت 160 آپ کی آنکھوں میں، نفس وسلم کو امیجینیشن میں لائیے، مکہ کا ماحول ہے، تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں، یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی نا، تقریباً 9-10 سال پرانی بات تھی، اور اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی پکار تھی، نہیں مانا، نہیں مانتے تھے، کچھ تھا۔ یہ وہ وقت تھا، یاد کریں ذرا پیچھے والی آیتیں ہیں جو 7ویں پارے کے اینڈ پہ تھی، سمجھوتوں پہ آگے تھے، ابو طالب کے پاس گئے تھے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ یہ وہ وقت ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ماننے کی بجائے منوانے کی کوششیں کرتے ہیں لوگ داعیے دین سے، آپ بھی مانیں، آپ بھی کریں۔ مجھے ایک چھوٹی سی بچی یاد آ گئی، اب تو وہ بھی بڑی ہوگی، میرے حال بچوں کی ماں ہوگی، تو کلاس تھی بہت بڑی، تو کلاس کے دوران راؤنڈ لیتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہ لالی پاپ کھا رہی تھی، تو میں نے ایسے اس کے ایسے شولڈر پہ ہاتھ رکھا ایسے، تو بیگ میں سے ایک اور نکال کے کہتی ہے آپ بھی کھائیے۔ کبھی کبھی داعیے دین کو بھی لالی پاپ دیے جاتے ہیں کہ تسی چپ کر جاؤ، اتنا نہ بولا کریں۔ آپ بھی اپنے گھر کے بڑوں کو جو ذرا آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں کہتے ہیں امی جی انہوں سے جا کے بولیو نا، کرتے ہیں نا آپ لوگ، یہ مجھے کون بتاتا ہے باتیں، ہیں خود ہی پتہ لگ جاتی ہیں۔ تو جب بولنے والے کو چپ رہنا سکھایا جائے یا اس کو خاموش رہنا چاہیے یا اس کو دبانا چاہے، تو اللہ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ۔ نبی نہ تو بدلنے والے تھے، نہ اللہ کے نبی کا ارادہ تھا، لیکن دیکھیے پھر یہاں دوبارہ تُطِيعْ کا لفظ واحد ہے، نوٹ کریں لفظوں کو جلدی سے، تُطِيعْ تم اطاعت کرو گے۔ ایک شخص ہے اور وہ کون تھا جس سے قرآن سب سے پہلے مخاطب ہوتا تھا، وہ کون ہوتا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کو واحد کے صیغے میں یہاں ٹوکنا، اصل میں آپ تو نہیں تھے ایسے، لیکن آپ کے بعد مجھے لگتا ہے یہ میں ہوں جو آپ کو پڑھا رہی ہوں۔ یعنی ہر وہ شخص جو حق کو پیش کرنے کی کوشش کرے، خواہش کرے، اس کو بتا دیا کہ آپ نے اکثریت کی پیروی نہیں کرنی۔ اور آج آپ دیکھیں وقت کا رواج، معاشرے کا قانون، حالات و واقعات سب کو یہی سکھاتے ہیں کہ آج ہمارے پورے معاشرے میں بچوں کے تعلیمی سسٹم سے لے کر میڈیا کو دیکھیے، معاشرے کو دیکھیے کہ ہمیں یہ نہیں سبق دیا جاتا وہی کرو جو سب کرتے ہیں۔ آج کل سب نقاب کر رہے ہیں، سب نقاب کر رہے ہیں، آج کل سب سوشل ڈسٹینسنگ پہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، یعنی بہت آسان لگتا ہے وہ کام کرنا۔ کل تک نقاب کیے ہوئے کو لوگ گھورتے تھے، آپ نقاب نہ کیے ہوئے کو گھورتے ہیں کہ تم نے ہمیں جراثیم لگانے۔ پہلے صرف عورتوں کے چہروں پہ نقاب تھا، آج مردوں کے بھی ہے نا۔ تو اکثریت والا کام آسان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ بالفرض محال، لکھ لیں اس کے اندر، بالفرض محال، مراد پتہ کس سے کہ اٹس ناٹ پاسبل، وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یو ول ڈو دس۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انسانیت کی بات، انسانوں کی غلط باتوں کو مان جائیں اور اللہ کی چھوڑ دیں، لیکن اللہ نے یہاں خطاب نبی کو دیا، لیکن بات والے لوگوں کی کر دی کہ آپ نے ان کی بات کو اگر مانا تو یہ آپ کو یدلو کا، یہاں بڑا پیارا ادب کا انداز ہے، نبی کو یہ نہیں کہا کہ آپ بھٹک جائیں گے، نہیں، یدلو، دل یدلو یعنی بھٹکانا، مجہول ہے اصل میں،
اور دوسرے کی طرف سے آنا کہ یہ کوششیں کرنا چاہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے لیکن میرا نبی نہیں بھٹکے گا. یعنی یہ قرآن کا انداز ہے جس کو آپ لفظوں پہ غور کریں تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. پتہ کیا چلا کہ اگر آپ نے اکثریت کی اطاعت کی جو زمین پہ رہتے ہیں تو یہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے لوگوں کی اکثریت کیسے راستے سے بھٹکا دیتی ہے. تو پہلی بات دیکھیے کہ اکثریت جہالت میں ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، اکثرہم الجاہلون. دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ یقینی علم کی بجائے گمان اور ظن کا علم لے رہے ہوتے ہیں. یعنی گمان کی پیروی کرتے ہیں، یقینی علم کو چھوڑتے ہیں. میں اس کو ذرا سی آسانی کے لیے کہہ دوں کہ دین کے علم کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے علم پہ فوکس کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جس شد و مد اور جس یقین اور شرع صدر سے ہمارے بچے دنیا کی تعلیم لیتے ہیں، کیا اتنے یقین سے دین کی بھی تعلیم دی جاتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. پھر تیسری بات یہ کہ اکثر لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں، جس کو پنجابی میں ٹیوے کہتے ہیں، ٹوٹکے، تکے لگاتے ہیں. یہ تکا لکھ لیں اس کا جواب. یعنی اکثر کی بات ہوتی ہی تکے والی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اکثر خواہش کی پیروی کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی باتیں نہیں ماننی. 2-3 آیتیں لکھی ہے اسی مفہوم کی. سورۃ صافات آیت 71 ہے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یعنی یقیناً بلا شبہ ان میں سے پہلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں. اسی طرح سورۃ یوسف آیت 103، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ افراد کی جو اکثریت ہے نا وہ کبھی حق اور صداقت کی بنیاد پہ نہیں رہی. تفسیر الرحمن میں یہ تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ حق پہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. حق کی کشتی میں 70-80 لوگ تھے، باقی سب ڈوب گئے. قوم نوح کے وقت وہاں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور اس کے بعد آج تک، بلکہ اب قیامت کے قریب تو ریشو اور بھی بڑھتا جائے گا. جہالت کی طرف آنے والے زیادہ اور حق کی طرف ٹھہرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں مومن گنے نہیں چاہتے، مومن تولے جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے ان ذرائع کو اختیار کیا جائے جو ان کے لیے معروف ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو آپ کو ہر طرف خواہشات کی پیروی کرنے والے دکھتے ہیں. اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ یقینی کتاب کو پکڑ لیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت متقیوں کے لیے ہے. اور آخر میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف ٹوٹکوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں ہے. اور آخری جملہ اس پہ یہ سن لیں کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو صرف وحی الہی پر مشتمل علم پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیسے؟ سائنس، کیمسٹری، نفسیات، سائیکٹرسٹ، فلاسفر، سب کی باتیں پیچھے، جب وحی کی بات آ جائے تو اس پہ مانی. یعنی حقیقی علم، یقینی علم کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا بات. لوگ کہتے ہیں یہ کہا ہے، میں کہتی ہوں کس نے کہا ہے، کدھر ہے؟ اگر قرآن یا سنت یا قرآن و سنت دونوں میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ عموماً اس سے مختلف باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ حق کی پیروی کرنی ہے. حق کا ساتھ دیجئے چاہے تھوڑے ہی لوگ ہوں. آپ دیکھیے پیور چیز ہو، تھوڑوں کو بھی مل جائے تو ٹھیک ہے نا. اور اگر اس میں امپیورٹیز ڈال کر سارے شہر کو بانٹ دے تو کیا فائدہ ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے لفظ یدلو کا دعات لام لام دلل، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، یہ ہدایت کے بالمقابل آتا ہے. کسی قسم کی غلطی کا سرزد ہونا، بھول جانا، خواہشات کی پیروی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لفظ زن، زوئے نون نون، یہ علم الاسماء الازداد میں سے ہے. یعنی ایک ہی کے مختلف معنی ہوتے ہیں. وہم اور گمان بھی ہوتا ہے اور کبھی حقیقت بھی ہوتا ہے. علم اور یقین کے معنوں میں آتا ہے، کبھی فتنے کے معنوں میں آتا ہے. قیاس سرائی کرنا، آپ دیکھیے کہ اپنی جگہ پر یقین کر لینا گویا وہ یقینی بات نہ ہو، یہ بھی اس کے مفہوم میں آتا ہے. بعض علامتیں بڑی قوی ہوتی ہیں تو علم کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں. تو زن سے اوپر اٹھ کر یقین پہ آنا ہے. یخرسون میں خرس ہے. خاراسوات کہتے ہیں درخت پہ لگے ہوئے پھلوں کا اندازہ لگانا. زکوٰۃ لینے دینے والے جو لوگ تھے وہ جا کے لوگوں کے فصلوں کی اور پھلوں کا اس طرح سے اندازہ لگاتے تھے. اس کے لیے بھی لفظ یہی آتا ہے. اور یہاں مراد ہے جھوٹ، اٹکل، جھوٹ بولنا.
ہر وہ بات جو ظن اور تخمینے سے کی جائے، گیس ورک جس کو آپ کہتے ہیں نا، جسٹ گیسنگ. آپ لوگوں کے پیپر سے پہلے ایک گیس بک آتی تھی، پچھلے 5 سال کے پیپرز کو سامنے رکھ کے یہ گیس ہوتا ہے. تو کیا آتا تھا وہی پیپر؟ ہمیشہ نہیں آتا تھا. تو کیا پتا چلا؟ خلاصہ کرتے ہیں اس آیت کا. ہم نے کیا سیکھا اس میں سے؟ کہ بہت سے لوگ جو دنیا میں بستے ہیں وہ علم کی بجائے قیاس اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اچھا ہمارے کیا قیاس ہوتے ہیں؟ ہاں یہ میں نے نہ کیا تو میری ناک کٹ جائے گی، ہائے میں نے یہ نہ کیا تو لوگ مجھے باتیں کریں گے. اور کسی نے تو کہا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اپنے منہ سے نکلی بھی بات کو بندہ بھگتتا ہے، اللہ بندے کو پہلے ہی معاف کرے. کہنے لگی وہ گھر ہی نہیں بستا جس میں رسمیں نہ کی جائیں. بدشگونی ہے کہ شادی ایسے کر دو کہ کنواروں کی نہیں، یہ رنڈووں کی شادی ہو رہی ہے. یہ قیاس ہے. میں یہ کروں گی تو میری بڑی عزت ہوگی. مجھے کسی نے 2-4 دن پہلے ایک ایسی، بس وہ اپنے حساب سے دکھاتی ہیں، ان کی کوئی دوست رشتے دار ہیں تو وہ ڈیکوریشن کے کام کرتی ہے نا، تو مجھے کہیں کہ ادھر دکھا. میں کہا پتہ نہیں کیا دکھائیں گی. وہ کھلتی گئی، وہ ڈبہ ایک کھلا، اس میں چاکلیٹیں تھیں، پھر ایک اور لیئر کھلی، اس میں اور چیزیں تھیں. 10-12 ایسے لیئرز کھلتی گئیں اور اینڈ پہ اندر ایک انگوٹھی کی ڈبی تھی. یہ کسی نے ان کی جو بھی ریلیٹیو ہے اس سے بنوائی ہے منگنی پہ انگوٹھی دینے کے لیے. اور صرف اس کی پیکنگ کئی ہزار بتا رہی تھی کہ صرف اس کو پیک کر، چاکلیٹیں، ٹافیاں، یہ کچھ، اور اندر اتنی سی انگوٹھی اور اتنا بڑا ڈبہ تھا. تو اس کو پیک کرنے کے کئی ہزار دیے. پھر اسی طرح ایک دن وہ میرا دل خوش کرتی رہتی ہے. میں کہتی دنیا مصروف کن کاموں میں، اور ہے بھی یہ سارا کچھ کرونا کے دنوں میں. ایک کسی کا ڈیکوریشن دکھا رہی تھی کہ شادی کی 25ویں سالگرہ پہ کسی نے یہ کچھ کیا ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو کیا فضولیات. اتنے ویلے ہم. میں اکثر سوچتی، میں نے کہا یہ تو ہم خود کو ہی کھیل رہے ہیں. کہاں کیا کرونا؟ کہتی چھوڑے پاکستان میں کوئی کرونا نہیں ہے. بلیو نہیں آپ. یہ قیاس ہے کہ اسے میاں بیوی خوش ہو جائیں گے. کتنا کو خوش ہوں گے؟ ذرا سا آپ صبح کھانا ہی نہ دینا تو ساری غصہ نکل جانا، خوشی نکل جانی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ قیاس ہے ہمارے کہ منڈے نل منڈا جوڑ کے چلو، جو لوگ کر رہے ہیں تم بھی کرو. ہم بھی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دے جو سب دے رہے ہیں، ہم بھی وہی کھلائیں وہی پلائیں. ہم بھی ان کو ذرا عزت کریں، ان کو دیں. ہاں کوئی 10,000 کی جیکٹ دیکھیں کتنی عزت ہوتی. ہو گئی عزت؟ کتنوں کی عزتیں ہو گئی 10,000 کا جوتا پہنا کے. یہ صرف تک ہے جی. 25,000 روپے کا ایک دلہا، بننے والے دلہا کا جوتا سسرال نے بھیجا. 25,000 روپے کا جوتا. تو وہ جولا سر پہ نہیں چڑھے گا تو اور کدھر چڑھے گا؟ شادیوں پہ تو ہم سر پہ چڑھاتے ہیں، بعد میں پھر اترتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اب ہمیں اوپر ہی مزہ آ رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ غلط کرتے ہم. 1 روپیہ نہ دیں لڑکے کو جب تک یعنی وہ پورا صحیح دلہا نہ ثابت ہو جائے. بلیو می، ہمارے کلچر ہے ماشاء اللہ اپنی پاکستانیوں میں، وہ شادی والے دن دلہا آتا ہے تو کچھ نہیں دیتے. 2-4 پھیروں کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے لڑکا، تو پھر اس کو انگوٹھی شنگوٹھی دینی، گھڑی دینی ہے تو دیتے ہیں. جی آبا جی. یقین ہو گیا آپ کو کہ وہ اچھا داماد ہے. دیکھیے ہم خود غلط کرتے ہیں. بلیو می، ہم مانے نہ مانے آپ کو نصیحت کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جو دیندار لوگ ہیں، ہمارا بھی بہت لوگوں سے واسطہ ہے ماشاءاللہ، وہ ایسے اپنے دامادوں اور بیٹیوں کو رکھتے ہیں کہ جیسے اجنبی عام لوگ. تو وہ داماد امید ہی نہیں رکھتے، بیٹیاں ان سے کوئی تقاضا ہی نہیں کرتی. اللہ کے نبی کی بیٹی آئی غلام مانگے بغیر چلی گئی. تو آج ہماری بیٹی کو آپ ایسا کریں ہاں تو پھر جو تانے ملیں گے آپ کو. ہاں جی آپ کچھ کہ جو بہت غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو لڑکے والوں سے پیسے لے کے اسی سے شادی کرتے ہیں. ہاں تو اسلام کا تو یہی طریقہ ہے نا. نہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں، بس لڑکے کو کہیں کہ اپنے کام خود کرے. جی ہمارے یہاں اسی بات جو یہ کہہ رہی ہے نا، اس بات کو ہمارے کلچر میں آپ مائنڈ نہیں کریے گا، لیکن پنجابی کلچر میں کہتے ہیں کہ پٹھان لڑکیاں بیچتے ہیں. یعنی یہ غلط کہتے ہیں ہم لوگ. وہ بیچتے نہیں ہیں، وہ لڑکے کو کہتے ہیں کرو. اور عرب کلچر میں دیکھیے مرد مکلف، جس مرد نے لڑکی کو لانے سے پہلے کمرہ شمرہ گھر سیٹ نہ کیا وہ ساری زندگی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. یہ ہمارے قیاس ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کے عقائد اور تخیلات، فلسفے، اصول زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاس سرائیوں پر مبنی ہے. یعنی بے تکی باتیں ہیں. بڑی عزت ہوتی ہے ساس کو کڑے پہنائیں، بڑی عزت ہوتی ہے. ڈالے تھے آپ لوگوں نے اپنی ساسوں کو کڑے؟ پھر عزت ہوئی تھی. وہ جو اچھی ہوتی ہیں وہ ویسے ہی اچھی ہوتی ہیں. بیکار باتیں. لڑکے کو راڈو کی گھڑی پہناؤ، یہ کیا سرائی ہے؟ بڑا اچھا ہوگا وہ، اس کو یہ دے دیں، اس کو وہ کہے گا اچھا، پھر وہ اس میں تقابل شروع کر دے گا. تو فضول باتیں. ایسی چیزوں سے اوپر ہے کہ بی ریئلسٹک.
پھر اللہ کا راستہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اور وہ صرف ایک راستہ ہے، اور اس کا علم اللہ نے خود دیا ہے۔ فلو چارٹ دیکھ لیجئے، اکثریت نہیں بلکہ حق کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں بھائی؟ پہلی بات ہے کہ اکثریت گمان کی پیروی کرتی ہے، اور اکثریت ہونا حق کی دلیل نہیں، تو ہم تو اچھی چیز کی پیروی کریں گے، نہ کہ اس کی جو سب کرتے ہیں۔ کیا سیکھا؟ پہلی بات ہے حق کے راستے پہ چلتے ہوئے، یہ بڑا بڑا کر کے لکھیے گا، حق کے راستے پہ چلتے ہوئے چاہے آپ اکیلے رہ جائیں، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کرتے ہیں اپنے آپ سے وعدہ؟ دوسری بات، کسی کی پیروی کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا طریقہ کس طرف لے جاتا ہے، اللہ کی طرف یا شیطان کی طرف۔ اور اگلی بات، اکثریت کے پیچھے چلنا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حق ہے، بلکہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی راہ پر چلنا ہے۔ اور حق کے مقابلے میں گمان کام نہیں آئے گا، گمراہی میں مبتلا کرنے والے گمانوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو، بہترین طریقے سے کام اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج آپ لوگ جو یہاں پہ آئے اس وقت، یہاں میں آن لائن والوں کو بھی بتا دوں کہ ہم نے یہ کلاس آج پہلے سے ریکارڈ کی ہے سنڈے کو، اور یا منڈے کو آپ نے سنی ہے، چلے گی کل کلاس میں۔ جو لوگ آج ایسے انسکیجولڈ آئے ہیں ان کے لیے گاوے ہیں، بچی لائیے، سب کو دیجیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں من حیث لا یحتسب۔ ہم کبھی کبھی اپنے ہی لیے آتے ہیں لیکن اللہ ہمیں کچھ دیتا ہے، تو آپ سب کے لیے موسم کا تحفہ ہے، اس کو لے کر آپ نے تہجد پڑھنی ہے، شرط یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے شادیوں میں نہیں پہن کے مونڈے پہ ڈال کے نہیں رکھنا، اس کو اپنے عام استعمال کرنا ہے، طریقے سے، عزت سے، پیار سے، اور اپنی عبادات کا حصہ بنانا ہے۔ آپ بجی سب کے لیے رکھ دیجیے ادھر، ہم نے جو دینی ہے میں نے تو اپنی چوائس سے دی، اور میں آپ کے لیے پاکستان سے لے کے آئی تھی، یقین کریں۔ اور بعد میں آپس میں لڑ لیں، بدل لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بعد میں اندر جا کے ڈرائنگ روم میں، کچن میں آپ لوگ رکھ لیجئے، اور پھر اینڈ پہ جو لیں گے تو اپنی تصویریں شیئر کر دیجئے گا، لے کے اپنی نہ کریں، چیز کی کر دیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ اور طاہرہ آپ کو کچھ دیں کہ نہ دیں؟ کوئی ضرورت ہے آپ کو دینے کی؟ ایک نظر ابھی نہیں بولنا ہے جی، میں نے تو ان کی بھی نکلوائی ہے جی۔ طاہرہ آپ کو چاہیے کچھ؟ جی استاد جی، مجھے بھی چاہیے۔ اللہ کی بندی چلے طاہرہ کا اس کو وہاں حصہ بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں دیں آپ کا طاہرہ کو؟ آپ کا حصہ بہت بڑا ہے طاہرہ سے آپ کا کلر تو میں نے بڑی چوز کر کے لیا ہے۔ آپ بھی اچھی ہیں، سبھی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آن لائن والوں سے اجازت لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے پتہ کیا پوچھنا ہے کہ اگلے سنڈے کو بھی آ جائے؟ ہاں جی آ جائیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو کچھ ملے پھر بھی آئیں گے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون